مجمع لگا ہوا ہے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں اور گفتگو اس موضوع پہ آ گئی کہ اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیجیے. کسی نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں جنگ کے اندر جاؤں اور اللہ رسول کی رضا کے اوپر شہید ہو جاؤں. کسی نے کہا میں حضور کی ناموس پہ اپنے آپ کو لٹانا چاہتا ہوں. کسی نے کہا میں اپنا مال حضور کے اوپر وارنا چاہتا ہوں. جب سب نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار فرما دیا تو پھر باری آئی تاجدار صداقت کی, یار غار مصطفیٰ کی باری آئی. صحابہ نے کہا اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ کی بھی کوئی ایسی خواہش ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے میں دل رکھا ہے تو خواہش تو ہوگی نا. سینے میں دل ہے تو پھر خواہش تو ہوگی. صحابہ کہتے ہیں پیارے ابو بکر آپ کی کون سی خواہش ہے؟ سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری 3 خواہشات ہیں. کتنی خواہشات ہیں؟ 3 خواہشات ہیں. آپ نے فرمایا سب سے پہلی میری خواہش یہ ہے ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو. میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو. میں دوسری میری خواہش یہ ہے وَإِنْفَاقُ مَالُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ مال میرا ہو اور رسول اللہ کے اوپر خرچ کرتا چلوں. مال میرا ہو اور میں آقا پہ نثار کرتا چلوں, آقا پہ قربان کرتا چلوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے ابواب المناقب کے اندر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس روایت کے راوی ہیں. فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا, جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ اے ابو بکر سب سے زیادہ مجھے تیرے مال نے نفع دیا ہے, مجھے کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے. اب دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اگلے جملے سنیے گا, بڑے جو ہے دل آویز الفاظ ہیں. قالا فبقا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے. پیارے ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. عرض کی حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیارے حبیب کیا میں اور میرا مال سب کچھ آپ کے لیے نہیں ہے؟ میں اور میرا مال سب کچھ آپ کے لیے ہے. حضور نے فرمایا نعم, ہاں ابی بکر سب کچھ میرے لیے ہے. عرض کی آقا جب سب کچھ آپ کے لیے ہے تو پھر مجھے قبول فرما لیجئے. جب سب کچھ آپ کے لیے ہے تو پھر آپ مجھے قبول فرما لیجئے. مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی, اکثر آپ نے سنی ہے. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے, مال اکٹھا کرو. سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. ہر ایک صحابی کی ایک خواہش تھی, دل کی حسرت تھی, میں دوسرے سے زیادہ مال لے کے جاؤں. پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے, 2.5% نہیں 50% لے کے آئے. آدھا مال سر پہ اٹھایا ہوا ہے, حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے فرمایا اے پیارے عمر کتنا مال لے کے آئے, کتنا مال لے کے آئے؟ آقا گھر کا آدھا مال لے کے آئے. پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں, صدیق اکبر آ رہے ہیں. اب جملے پہ غور کیجئے گا, صدیق اکبر آ رہے ہیں, گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے, آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اچھا پیارے عمر سے فرمایا کہ عمر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اب
اب پیارے ابو بکر صدیق سے کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے ابو بکر یہ بتا گھر میں کیا چھوڑ آیا ہے، یہ بتا گھر میں کیا چھوڑ آیا ہے؟ عرض کی آقا گھر کے اندر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، بوریے کا بستر پہنا ہوا، بوریے کا جناب والا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا خوشی فرمائی، چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، تو اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، اور جبریل آ کے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے آسمان کے سبھی فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ حضور کے پیارے صدیق نے آج بوریے کا لباس پہنا ہے، تم سارے فرشتے بوریے کا لباس پہن لو، سارے فرشتے بوریے کا لباس پہن لو۔ ہر ایک چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، اور یہاں سنیے جملہ میرے آقا نے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر صدیق اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، اور جبریل کو پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جا کے میرے حبیب کے حبیب سے پوچھئے وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ عرض کی آقا میں کیوں نہ راضی ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے تو آپ کی تربیت ہے، بس قبول فرما لیجیے۔ اتنی محبت اور سماعت فرمائیے۔ فرمایا پہلی میری خواہش یہ ہے کہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو، وہ بھی پوری ہوگی۔ دوسری میری خواہش یہ ہے وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو اور رسول اللہ پہ خرچ ہوتا جائے۔ تیسری خواہش پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرمائی، اور اس جملے کے اوپر جو خاموش رہے گا میں سمجھوں گا کہ وہ صدیق اکبر کی شان سننے نہیں آیا ہے، جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی تیسری خواہش بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَنَزَلْتُ إِلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پنجابی میں کہہ دیتا ہوں اے پیارے حبیب سونیا مکھڑا تیرا ہوئے تے ویکھالا صدیق ہوئے، سونیا چہرہ آپ کا ہو اور آنکھ صدیق کی ہو، بس آنکھ صدیق کی ہو، بس وہ آپ کو تکتی ہی رہ جائے، بس وہ تکتی ہی رہ جائے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پھر دیکھیے ہجرت کی رات جب پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ گئے، ہجرت کی رات غار ثور پہ پہنچتے ہیں۔ اب وہ بڑی بلندی پہ ہے، حجاج کرام موجود ہیں، اللہ نے زیارت کرائی ہوگی، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے غلام، پیارے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدقہ اللہ ہم سب کو مکے اور مدینے کی ساری حاضریاں نصیب فرمائے۔ قمری والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے، اب دل تھام کے سنیے گا، بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ جب حضور کے ساتھ گئے، حضور کھڑے ہیں، صدیق اکبر نے کہا آقا میں پہلے غار کو صاف کر کے آتا ہوں۔ حضور باہر ہیں، صدیق اکبر نے عرض کی آقا میں اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں۔ غار کو صاف کیا، سارے سوراخ بند کر دیے، اور یہاں آپ کو ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ صدیق کو چھوڑ دیں گے تو حضور کی محبت آ جائے گی دل میں۔ یہ بات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ حضور باہر کھڑے ہیں، صدیق اندر گئے ہیں صفائی کرنے کے لیے۔ صدیق سے محبت کرو، وہ دل کی صفائی کرے گی تو حضور کی محبت دل میں آئے گی۔ صدیق سے محبت کرو گے تو دل کی صفائی ہوگی، پھر حضور کی محبت دل میں داخل ہوگی، پھر دل میں داخل ہوگی۔
اب سماعت کیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ثور ہے، بلندی ہے پہاڑ کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یہ کندھے کس لیے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور پیارے ابوبکر صدیق چلے کیسے؟ چلے کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے وجہ کیا تھی حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھانے کی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب صبح کا سویرا طلوع ہوگا وہ کافر جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں انہوں نے آنا ہے اور کندھوں پہ اٹھایا اس لیے کہ انہیں یہ نہ پتا چلے کہ دو آئے تھے دوسرا گیا کہاں، دو آئے تھے دوسرا گیا کہاں، کندھوں پہ اٹھایا اور پھر چل رہے ہیں ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں کہ یہ بھی نہ پتا چلے جو ایک بچہ تھا وہ گیا کہاں، جو ایک بچہ تھا وہ کہاں گیا۔ غار میں تشریف لے گئے اور پھر جب غار میں 3 راتیں گزاری، 3 راتیں خواہش کی تھی نا، وَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں صدیق کی ہوں، تو پھر اللہ نے اس خواہش کو بھی قبول فرما لیا۔ 3 راتیں الگ ایک جگہ پہ، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، حضور صدیق کی گود میں ہے، صدیق مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، حضور صدیق کی گود میں